السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ یقیناً اس رمضان المبارک کی فیضیں ہم کر رہے ہیں۔ یہ شاید اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس محبت اور عشق سے جڑا ہوا ہے جو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم تک لے کر جاتی ہے۔ شاید چلاتی نہ ہو لیکن ڈائریکشن ضرور دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے کیا پتہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ شاید یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک میں احکام دیے گئے ہیں اس کو مان لیا جائے، جو احادیث میں خاص طور پر صحاح ستہ میں جو فرمایا گیا ہے اس کو مان لیا جائے، ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کو فائنل کر لیا جائے۔ شاید یہ ہے، شاید اہدنا الصراط المستقیم کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ہمسایوں کا خیال نہ رکھیں، اگر آپ مسکین کا کھانا نہ کھلائیں، اگر آپ بھوکے کو کھانا نہ کھلائیں، اگر آپ کسی غیر مذہب جو شخص ہے اس کا بھی خیال نہ کریں، تو پھر کیا؟ تو اس ساری باتوں کا منبع کہیں آ کے یہاں رکتا ہے کہ کہیں نہیں انل منکر پر آ کر تو معاملات نہیں رکتے ہیں کہ ہاں اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو ہو جو، سوال نہ کرو۔ یہ کہا گیا ہے کہ کر لو تو کر لو۔ تمہیں کہا گیا ہے کہ صبح فجر کا ٹائم یہ ہے، اتنے بجے پڑھو، سوال کیوں کرتے ہو کہ فجر 9 بجے کیوں نہیں ہے؟ عشاء کا وقت ایک طے کر کے دیا گیا، تہجد کا وقت ایک طے کر کے دیا گیا، یہ کیوں کہتے ہو کہ دوپہر 2 بجے کیوں نہیں تہجد ہوئی بھائی؟ یہ کیا؟ تو شاید یہ کہیں مرحلے ہیں۔ بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا آسان لفظوں میں۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے تقوی کے اوپر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا حصول کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دنوں میں ہم تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ایک دفعہ تقوی جب مل جاتا ہے، جب آپ اس میں ڈھل جاتے ہیں، تو کیا اس سے نکل بھی سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ کیونکہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ متقی۔ تو یہ جو پرہیزگاری ہے اور یہ جو متقی ہے، یہ تقوی ہے، اس کا فرق کیا ہے اور یہ کیسے اپنایا جائے؟ اور اگر اپنا لیا جائے تو وہ کتنا پرولونگ چلتا ہے، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اسلام قبول کرنا آسان ہے، اسلام کے ساتھ ثابت قدم رہنا مشکل ترین کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی لائف کو اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کہ بڑا وہ لیوشزم اور بڑا، کیونکہ اسلام ہے ہی سادگی میں، ہے ہی ذرا جھک کے رہنے میں، عاجزی میں ہے۔ تو بہرحال آج تقوی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد جنید الخیری صاحب، اور ساتھ میں میرے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ بڑی گرپ رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ اب جب پہلے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے ان کی گفتگو سے۔ سید طاہر حسن یوسفی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ان سے بھی آج ذرا تقوی کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ دیر کے بعد سید امیر عباس صاحب جو میرے ساتھی اینکر ہیں، ان سے بھی درمیان میں گاہے بگاہے، کیونکہ حالات حاضرہ کی بھی بات کرتے جائیں گے، ذرا ان سے بھی بات کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ذرا التجا کرتا ہوں جنید الخیری صاحب سے کہ حضور آپ کو ہمیں کلام سنائیے کہ تاکہ دل ذرا منور ہو جائیں، تاکہ اگلی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں پوچھے تو کیسے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ کوئی لفظوں میں پوچھے تو
رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، اور میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، ارے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ خیری صاحب کمال کر دیا، بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت، بہت زبردست۔ تو جناب بڑھتے ہیں جس سوال کو، جن سوالات کو ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں اٹھایا تھا کہ تقوی کا حصول ممکن کیسے ہے، راستہ کیا ہے، تقوی ہے کیا۔ جب بہترین ہونے کی بات آتی ہے تو اس میں پرہیزگار اور تقوی کی بات آتی ہے، جو متقی ہے۔ تو طاہر صاحب ہمیں ذرا سمجھائیے گا شاہ صاحب کہ پرہیزگاری اور تقوی میں فرق کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے راستے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ختم الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے بہت سارے سوالات کا جوابات جو ہیں وہ خود ہی انٹرو میں ارشاد فرما دیے تھے، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، لیکن جو موضوع تھا وہ الحمدللہ وہ ابتدا میں آپ نے باندھ دیا۔ تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اور پرہیزگاری کے لفظ کے ہی اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو معنی سمجھ آ جاتا ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اس کے اندر آپ کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر باؤنڈ ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ادارے کے اندر رشوت لیں اور بدعنوانی کریں، کرپشن کریں، اور 60 سال کی عمر میں جب ہمیں پینشن ملے، ریٹائر ہوں، تو ان پیسوں سے ہم حج یا عمرہ کر آئیں اور داڑھی رکھ کر مسجد کے چیئرمین بن جائیں تو اب ہم متقی بن گئے ہیں، پرہیزگار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ متقی بننے کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہی خالی ضروری نہیں، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ حواس خمسہ کے اوپر وہ جو کشف الامہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب شریف میں گاہے بگاہے حواس خمسہ کا ذکر کیا ہے، ان کو پابند کر دینا رب تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدود و قیود کے مطابق، اس کا نام تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کان ہیں تو یہ کچھ کسی کی برائی نہ سنیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ شریعت کے خلاف بات سنتے ہیں تبھی یہ گناہ گار، نہیں، جب کسی مسلمان بھائی کی برائی سنتے ہیں یہ تب بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یہ زبان جب کسی کی برائی کرتی ہے یہ تب گناہ گار ہوتی ہے، یہ ہاتھ جب کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں، جب کسی انسان کو، میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسان کو، بلکہ انسان سے بھی آگے اگر اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں تب یہ گناہ گار ہوتے ہیں، یہ تقویٰ کے معیار سے گر جاتے ہیں۔ جب پیر آپ کے اللہ کے رستے سے ہٹتے ہیں تب یہ تقویٰ کے معیار سے گر جاتے ہیں، اور جب یہ آنکھیں، یہ چشمان میں سے جو آنسو گرتے ہیں نا جی، جب یہ تقویٰ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک میں یہاں پر سر کہ یہ جو ہمارے فرائض ہیں ہمارے، جو مطلب جن میں حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، جہاد ہے، یہ 5 چیزیں ہیں، کیا صرف یہ 5 فرائض جو ہیں یہ ہمیں تقوی کی طرف ڈائریکشن، مطلب تقوی کی طرف 100% لے جاتے ہیں؟ میں نے گزارش یہ کی کہ جناب ان ساری چیزوں پر عمل کرنا نہیں، یہ تو عبادات ہیں جن کو آپ کو کرنا ہی ہے، یہ تو وہ باؤنڈری ہے، آپ نہیں کریں گے ان کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ تقویٰ اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ہے،
تقوی اس سے آگے بڑھ کر، جس طرح مسلمان ہونا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ایک سٹیج ہے آپ کی کہ آپ کافر سے مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، دائرہ مطلب آپ نے کراس کر کے اندر آ گئے ہیں، آپ ایک حویلی کے محل کے اندر داخل ہو گئے. اب اس سے اگلی شان ہے مومن بننے کی. ٹھیک ہے، جب مومن بنیں گے تو نگاہ رحمت رب تعالیٰ کی آپ پر پڑے گی. اچھا، متقی بننے کے لیے ایک جو تقوی ہے وہ کیا مانگتا ہے، کیا چیز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مالک کو راضی کر، بندگی کر. بندگی کیا ہے؟ جھک جانا. جھک جانا کیا ہے؟ سر تسلیم کو خم کر لینا. سر تسلیم کو جب بندہ دل کے ساتھ جھکاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ تقوی کی جانب آپ کے رستے کو آسان کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت ایک بزرگ ہوئے بڑے معروف فارسی کے بھی استاد ہوئے ہیں، تو وہ ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بزم حضور شان نقشت زحمت چراغ. یہ جو حضوری والے لوگ ہوتے ہیں یہ نماز اور روزے سے آگے بڑھ کر متقی جب بن جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی بزم ہر وقت حضوری کی ہوتی ہے. یہ ہر وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میں اس وقت، وہ جو اکثر جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مجھے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ مرزا عبد القادر بیدل بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزم حضور شان نقشت زحمت چراغ اشک جلاد حلد و شب اور سحر کنند. کہ بس یہ اندھیری اپنی بزم کو سجانے کے لیے روشنی کے محتاج نہیں ہوتے، بس یہ بزم حضوری والے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہاتے ہیں اور اندھیری رات کو صبح روشن بنا دیتے ہیں. یہ ہے تقوی کی وہ کیفیت کہ جب گفتگو گفت اللہ بود گرچہ حلقوم ز عبداللہ بود. کہ جب بندے کا حلق نہیں رہتا، جب اس کی آواز نہیں رہتی، بلکہ مالک کا جلال اس کی آواز میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور وہ اثر ہونے لگتا ہے اور اس کے منہ سے بات نکلتی ہے. کلمہ وہ پڑھاتا ہے اور 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک نظر اٹھاتا ہے اور بڑے بڑے جادوگر جو لوگوں کو مارا کرتے تھے اس زمانے کے شیخ ہندی بن جاتے ہیں. ذرا ایک منٹ شاہ صاحب رکیے گا، ہمارے دوست بھی ہیں، ساتھی اینکر بھی ہیں، امیر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امیر عباس صاحب، بات تو تقوی کی چل رہی ہے، تقوی کے حصول کی بات چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ بھی شاہ صاحب ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بڑی گرپ ہے ریلیجس فیکٹر کے اوپر. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ تو سمجھائے گا سر، یہ جو ایک راتوں رات یہ آپا کو ہٹا کے، فردوس عاشقوان صاحبہ کو ہٹا کے تو شبر صاحب کو لے آیا گیا، تو وہ شبر ہی شاید غلط نام میں لے رہا ہوں، دوسرے صاحب آ گئے ہیں اور معاون خصوصی بھی ایک ریٹائرڈ جنرل آ گئے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ کوئی سیاسی تقوی جو ہے اس کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے کسی سیاسی تقوی کا مظاہرہ کیا ہوگا، سمجھ نہیں آتی کیوں کیا انہوں نے اس طرح سے. بار بار اگر آپ رد و بدل کریں گے، اکھاڑ پچھاڑ کریں گے تو آپ کام کو نہیں چلا سکتے ہیں. کیونکہ جو پاکستان کا اسٹیٹ کرافٹ ہے، آپ جانتے ہیں مرتضیٰ صاحب کے بیوروکریسی کا ایک کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، سیاستدانوں کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. اگر آپ بار بار بیوروکریسی کو تبدیل کریں گے، جو کہ وہ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی پنجاب میں چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیا، یہ تیسرے چیف سیکرٹری ہیں، 5 IG تبدیل ہو چکے ہیں پنجاب میں. اسی طرح سے یہ کوئی چوتھے انفارمیشن منسٹر ہیں. آپ کو پتہ یوسف بیگ مرزا صاحب آ چکے ہیں، فواد چودھری صاحب آ چکے ہیں. اب یہ 2 منسٹر لگاتی ہے نا، ایک شبلی فراز فل منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر، اور 7 جنرل صاحب جو ہیں ان کو معاون خصوصی اطلاعات و نشریات کا بنایا گیا ہے. حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی اور اتنی کوئی کارآمد وزارت نہیں ہے. یہ دراصل ایک پروپیگنڈا کی وزارت ہے جس کا کام صرف، ہر وزیر کا کام اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعظم کا دفاع کرنا ہے. اور وہ ایک نامناسب ہے، لیکن چلیں اس کو اگر مناسب الفاظ میں کہہ دیں تو جس طرح آپ جھوٹ کو سچ بنا کے یا سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کام ہے اس وزارت کا. اس کے لیے 2 لوگوں کو رکھنا، مجھے تو ویسے بھی اس کی کوئی سر یہ ساتھ میں ذرا یہ بھی بات چھوڑیں، یہ بڑا ٹرولنگ ہوئی ہے، بڑا ٹرینڈنگ بھی چلی ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب والا میٹر جو ہے، مطلب معافی تک منگوانی پڑی. اس پر کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے تو بڑا تکلیف دہ تھا میرے لیے بذات خود. آپ دیکھیں انہوں نے 2 باتیں کہی جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جو یہ مولانا صاحب کا بیان تھا ایک عمومی بیان تھا
جیسے اگر میں یہ کہوں کہ جی پاکستانی قوم جو ہے نا وہ ذرا غیر منظم قوم ہے, ہاں صحیح, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 22 کروڑ لوگ ہی غیر منظم, صحیح, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا عمومی رویہ غیر منظم ہے, ایوریج, یعنی ہم عمومی طور پہ ٹریفک سگنل کو فالو نہیں کرتے ہیں, ہم عمومی طور پہ بینک میں اگر جا رہے ہیں تو ہم قطار کو فالو نہیں کریں گے, یہ ہمارا عمومی رویہ ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 22 کروڑ لوگ ہی اس طرح سے کرتے ہیں. تو مولانا صاحب نے جو کہا کہ جی ہم گنہگار لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری قوم میں اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہماری قوم جھوٹ بولنا چھوڑ دے, بے حیائی چھوڑ دے, بددیانتی چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. اور جو عالم دین ہوتا ہے اس کا تبلیغ کا یا ہدایت کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا کہ اے اللہ یہ غلام مرتضی جو ہے یہ بہت بددیانت آدمی ہے, اس کو ہدایت دے. اللہ امیر عباس بہت خائن ہے, یہ خائن ہے, اس کی خیانت, ایسا کبھی بھی نہیں کہے گا ایک باعمل عالم دین. وہ ہمیشہ اشاروں کے رائوں میں بات کرے گا, وہ ہمیشہ ایسا جملہ استعمال کرے گا جس میں کسی ایک شخص کی اہانت نہ ہو. اب اگر مولانا صاحب کہہ دیتے کہ جی فلاں اینکر جھوٹ بولتا ہے, تو یہی جو جعلی دانشور ہیں یا جو دیسی دانشور ہیں, انہوں نے پہلے معذرت کی ساتھ ہی, مولانا جو ہے وہ تو اتنے بدتمیز معذرت بھی کی ساتھ میں کہ میں معذرت, آپ سب اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت طلب کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ عمومی طور پر یہاں میڈیا جھوٹ بھی. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو اچھا اس کو ہم اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے, نہ میں اس کے اوپر کچھ ثبوت دینا چاہتا ہوں, میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں, معافی طلب کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. یہ جو ظرف ہے یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ دیکھیں مجھے دکھ ہوا ہے, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. مجھے ان کی, میں 1.5 دہائی سے صحافت کا طالب علم ہوں, مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہوا کہ جب مولانا صاحب نے کہا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کلمہ حق کہا, لیکن جب انہوں نے کلمہ حق کہہ کے واپس لیا مرتضیٰ تو مجھے دکھ ہوا. مجھے دکھ ہوا اس بات کے کہ مولانا طارق جمیل کو ہمیں کلمہ حق کہنے کے لیے تیار کرنا تھا. علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, ان کا کام ہے کہ ہمارے, دیکھیں نا میں ایک صحافی ہوں, ان کا کام تھا یہ مجھے تیار کرتے کہ میں ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا. صحیح بات. آپ خود کلمہ حق کہہ کے واپس لے بیٹھے, کیوں بھائی؟ اگر 8, 10, 15 لوگ آپ پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس لیں اپنے الفاظ, آپ نے غلط الفاظ بول دیے, آپ اس کی وضاحت فرما دیتے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمام صحافی جھوٹ بولتے ہیں, یہ سارے چینلز پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا کے اوپر ضرورت کے تحت جھوٹ بولا جاتا ہے, یہ میں کہنا چاہتا تھا. لیکن واپس کیوں لے لیے آپ نے الفاظ؟ دیکھیں نا ماضی میں تو ہم نے دیکھا, انسانی تاریخ گواہ ہے کہ علماء کی کھال تک ادھیڑ دی جاتی تھی ظالم حکمرانوں کی جانب سے, جی ہاں, لیکن وہ پھر بھی انا الحق اللہ شاہ بخاری صاحب کی وہ جو دلیلیں اور وہ جو عدالتوں میں ختم نبوت کے اوپر جس طرح سے انہوں نے آرگومنٹس کیے ہوئے ہیں, جج صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب کیوں تم نے الزام لگایا, اس نے کہا آپ خود کہہ کے دیکھو, میں سر قلم کرے بغیر نہ جاؤں یہاں سے تو پھر بات کرنا. تو یہ باتیں تو ہیں نا پھر. بالکل. تو حیرت ہے کہ اینکرز اگر 8, 10, 15 اینکرز نے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, اپنے پروگرامز میں, اپنے کالمز میں مولانا صاحب پر چڑھائی کر دی تھی, تو مولانا صاحب کیا, میں اب کہنا نہیں چاہتا کیا ان کا اتنا ایمان کمزور ہے یا انہوں نے کس مسئلے نہیں. شاہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں, شاہ صاحب دیکھیں میں جتنا آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, ایک شریف آدمی, تو شریف آدمی کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ کو میری بات سے برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, میں وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں آپ یہ اب ہماری انٹرپریٹیشن ہے مرتضیٰ, یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہم خود سے انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں نا مولانا صاحب کے الفاظ واپس دینے کی. تو وہ کیا کریں اور اس کے علاوہ, مطلب وہ ٹھیک ہے آپ کا یہ دلیل, آپ کا آرگومنٹ مجھے بہت اپیل کر رہا ہے کہ نہیں ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر شاید وہ پارٹی تو بن جائے, پھر وہ پارٹی بن جاتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کالز کی, میں نے اینکرز کو فون کیے اور میں فون کر کے ان سے معذرت کر رہا ہوں فردن. کیوں بھائی, کیوں معذرت کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے غلطی کچھ نہیں کہا تو آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میں بھی تو اسی قبیلے کا فرد ہوں نا. ہاں تو ہمیں پتہ ہے نا کیا سچ کیا جھوٹ چلتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک بولا, سچ بولا آپ نے, تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا. آج ہمیں آپ نے کہا کھڑا کر دیا, ہم اپنے قبیلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ باہر کھڑے ہو کے ہمارے قبیلے پر تنقید کر رہے ہیں, آپ نے واپس لے لیے الفاظ. ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے اپنے قبیلے پر تنقید کرتے ہوئے. آپ تو عالم دین ہیں, آپ نے تو ہمیں تیار کرنا ہے کہ اگر ایک دفعہ کلمہ حق کہہ دیا تو اس پہ قائم رہنا ہے.
ہاں اگر کوئی بہت ظالم جابر حکمران کا زمانہ ہوتا تو سمجھ میں آتی کہ علامہ صاحب کسی مصلحت کے تحت الفاظ واپس لے رہے ہیں. اچھا ویسے امیر صاحب یہ نیا نکتہ ہے جو یہ بالکل نیا نکتہ ہے جو میں سن رہا ہوں آپ سے. بال تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کو. اللہ آپ کو جزا دے, خیر دے, آپ کی زندگی میں برکت دے. بہت شکریہ آپ کا. تو میں مجھے انہی باتوں میں, انہی حالات میں, تقوی میں, محبت میں, شعور میں, شفاعت میں, ایسوسیشن میں, اللہ کے نبی جو جڑی ہوئی محبتیں ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہم کچھ نہ کچھ تو اچھا کر ہی لیتے ہیں. 100% تو غلط نہیں کرتے ہم, یا 100% تو اچھا نہیں کرتے ہوں گے تو چلو 10% تو کرتے ہی ہوں گے. تو نقش قدم تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نا, مناسبت تو انہی کی ہے نا. تو اس پہ چلتے چلتے مجھے امجد صابری صاحب یاد آ گئے. ٹھیک ہے اپنی ایک لائف ہے ان کی, ایک اپنا مزاج تھا, لیکن میں جتنا, وہ لیاقت آباد میں رہتے تھے, مجھے پتہ ہے وہ کہاں رہتے تھے, ملتے جلتے رہتے تھے ہم لوگ. بیسیکلی ایک شریف آدمی تھا. اس کے والد صاحب بھی مطلب ظاہر قوال, ایک فیملی کے ساتھ تعلق تھا اور بڑا خوبصورت الہام تھا. لیکن جو ان کی آخری کلام تھا, جو آخری ایک کلام تھا, فیضان صاحب جو میرے پروڈیوسر صاحب ہیں, تو آخری جو کلام تھا اس میں, آخری کلام میں جو وہ سوز تھا, وہ جو پیک تھی, جو وہ درد تھا, میں چاروں کو سما ٹی وی نے آخری دفعہ لانچ کیا تھا اور اس کے اگلے ہی دن ان کی رمضان المبارک میں ڈیتھ ہو گئی تھی. انہیں قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا. میں تو شہید کہوں گا, ثنا خان مصطفیٰ تھا وہ, تو وہ میرے لیے تو شہید ہے. باقی آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کہہ لیں, جس مرضی سیکٹ سے ہے, جس مرضی قبیلے سے, وہ آپ کی مرضی ہے. تو جو ثنا خان مصطفیٰ ہے, جو درود شریف پڑھتا ہے, ریگولر پڑھتا ہے, اسی صورت میں, یا وہ روزہ رسول کی جالیوں کو دیکھ کر ایک بار آنسو بہا دیتا ہے نا, یہ آنسو نکل گئے نا جس بندے کے, حق ادا ہو گیا, درود پہنچ گیا, حاضری ہو گئی. اور دلیل ہی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ تسبیح میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, یہ نہیں ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور میری یہ اوقات کہ میں اس احساس میں کھڑا ہوں, اور آپ کا آنسو نکل آیا, تو حاضری ہو گئی. تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ امجد صابری صاحب نے وہ جو کلام پڑھا تھا, میرا بڑا دل کر رہا ہے. جنید خیری صاحب اور شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پلیز سنائیں. جی پروڈیوسر فیضان صاحب, احسن صاحب ذرا سنائیں, بڑا دل کر رہا ہے امجد صابری صاحب کو سنیں, ساری دنیا دیکھے, پاکستان دیکھے. سبحان اللہ, دیدار عطا کرنا. بس جس کا ایک ایک آنسو نکلا نا, ہو گئی اس کی. بس یہی حاضری کا تقاضا ہے. وہ بالکل وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب کسی غلط کام پر شرمندگی ہو جائے اور آپ کو اس کا احساس ہو جائے کہ ہاں یہ غلط کر دیا میں نے, تو جناب توبہ کا اور کیا ہوتا ہے, توبہ یہی ہوتی ہے نا, جب آپ کو احساس ہی ہو گیا تو اسی کا ایک راستہ کھل گیا. تو پھر توبہ کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ کو اس کا دکھ اور تکلیف ہو گئی. تو عشق اور محبت اور حاضری کا تقاضا یہ کیوں نہیں بنتا کہ ایک آنسو نکل آیا. آنسو نکلنا مذاق ہے, آنسو ایسے تھوڑی نکل آتے, کمال ہے. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, آدھا گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں, بتائیں ذرا آپ کو آنسو نکال کے دکھائیں. اور یہ عشق ہی ایسا ہے, یہ جڑن ہی ایسی ہے, یہ کھچ ہی ایسی ہے جو پڑتی ہے اور بس انسان کہتا ہے کہ بس میں ہی. تو کیوں وہ اپنا شاہ صاحب سید طاہر حسن یوسفی صاحب, یہ کیا احساس ہے, یہ کیا حب رسول ہے, اور یہ کیا محبت ہے, کھچتی چلی جاتی ہے. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را, بلطفم تو ہمی امیدوارم یا رسول اللہ. یہ جو آخری وقت میں ایک دیدار رسول کا جذبہ ہے نا, اگر یہ جذبہ ہی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو سارے گناہ چھوڑ کر اور تقوی کی سڑک پر چڑھ جائیں آپ. اللہ, صرف ایک محبت رسول انسان کو اتنا, باقی تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بے شک میں اس کی تائید کرتا ہوں, یہ سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر فقط عشق رسول کی آپ کو چنگاری لگ جائے تو آپ تقوی والی سڑک پر صراط مستقیم پہ چلنے لگ پڑیں گے. میں ایک صحابی رسول کا عرض کرتا ہوں کہ وہ کس معیار کا, ایمان کا مضبوط ہونا, یہ تقوی کی بلندی آپ کے ایمان کے ساتھ جڑی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ورضوا عنہ, آپ کو ابو جہل نے مکہ شریف میں پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا. نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ اور حضرت خباب مکہ شریف میں موجود ہیں.
ابو جہل نے تمام نوجوانوں کو کہا کہ یہ بندہ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے اور حضور کے نعرے مارتا ہے اور بڑے مشہور ہے کہ بڑا متقی آدمی ہے، تو اس کو اتنے تیر مارو کہ اس کا پورا جسم چھلنی ہو جائے۔ حضرت کو اتنے تیر مارے گئے کہ پورے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہیں رہی کہ جن اندر کوئی تیر نہ لگا ہو۔ ابو جہل نے آ کر ایک جملہ کہا، اس نے کہا اے خباب اب تو کہتا ہوگا کہ میں یہاں نہ ہوتا، میری جگہ میرے نبی محمد ہوتے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب جن کا دم نکل رہا تھا، یہ تقویٰ ہے، جب بات کہہ دی، جب حق زبان سے نکل گیا پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر واپس نہیں آنا، پھر اگلی طرف منزل پہ سفر کرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں اور پوری چاقو چوبند ہو کر ارشاد فرمانے لگے، اے ابو جہل، اگر خباب کے جسم میں جتنے زخم موجود ہیں ایک ایک زخم میں 3 تیر بھی پھنس جائیں، تب بھی میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تجھ جیسے کی زبان پر میرے آقا کا نام بھی بے ادبی سے آئے۔ یہ ہے تقویٰ کی آخری منزل کہ جب چل دیے ہیں تو پھر واپس نہیں یہاں ہونا۔ تو یہ انسانوں کا معاملہ ہے، وہاں رب کی جو تعریف ہے، جو رب اپنے نبی کے ساتھ کر رہا ہے۔ مطلب وہ ابو جہل کی بات نکلے تو تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے ایک ہاتھ کو کہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ہاں اس نے ایک ہاتھ کو کہا تھا رسول اللہ علیہ السلام کہ یہ منفی جملہ، رب نے فرمایا نہیں تیرے ایک نہیں، تو نے ایک کہا ہے، میں کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور صرف تو ہی نہیں تیری بیوی بھی تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ غیرت خدا بندی ہے، سبحان اللہ، محبت رسول یہ ہے، یہ سیکھنی ہے تو قرآن پڑھا کریں۔ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں آج کرونا کے زمانے میں آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں شفا، قرآن کو ترجمے سے خدا کے بندوں پڑھا کرو۔ کتنی محبت، کیسے لفظ بولتا ہے، آپ کو معلوم ہو کہ تقویٰ کیا ہے، آپ کو معلوم ہو محبت کیا ہے، آپ کو معلوم ہو آپ کی شان کیا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنی شان کا نہیں معلوم۔ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ اسی جی فلاں قبیلے دے تو سانو ساڈا ذرا قبیلہ اونچا ہے، تو ذرا یہ جس کو پتہ چل گیا نا کہ میں مسلمان قبیلے سے اور میرے قبیلے کی پروفائل کیا ہے، وہ ویسی ذرا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے مرتضیٰ صاحب، آپ نے کمال بات کہہ دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَمُحَمَّدُنَا، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی چال ڈھال میں تھوڑا سا ناز آ گیا ہے، تھوڑا سا نخرہ آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَإِزُّ لَنَا لِأَجَابَتِهِ، اب بھی ناز نہ آئے کہ میرے سردار محمد عربی علیہ السلام، میں عام آدمی تھوڑی ہوں، میرے اور ہمارے استاد گرامی ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان تو اس بات پر ناز کر کہ جب کوئی بندہ کسی محبوب کو تحفہ دیتا ہے تو گھٹیا چیز تحفے میں نہیں دیتا، اعلیٰ ترین چیز چن کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے اپنے نبی کا امتی بنایا، اس کا مطلب تو کوئی اتنا ہیج مدہ پست قامت نہیں ہے، اپنے قد کو سمجھ کے تو حضور کو تحفہ دیا گیا ہے، اس چیز کو سوچ کر اب دیکھ کہ میں حضور کو دیا ہوا تحفہ ہوں، میری قدر و قیمت کیا ہے، خود بخود متقی نہ بن جائے، وقت کا کتب نہ بن جائے، کبھی اس پر تفکر کر، کبھی اس پر تفکر کر کہ میں کون ہوں، میں کس کا غلام ہوں، میری نسبت کیا ہے، گو کہ ہوں ایک ذرہ پامال، میری نسبت تو آفتاب سے ہے، اپنی نسبت کو دیکھ، یہ نسبت تجھے متقی بنا دے گی۔ واہ، آپ نے نسبت کی بات جوڑ دی ہے سر، میں تو ہمیشہ اس نسبت چلتا ہوں، شاید اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن یقین بڑا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا تو 3 دفعہ میں گیا ہوں، اور تینوں دفعہ میں سر نہیں اٹھا سکا کہ میں کس منہ سے سر اٹھاؤں اور کیا بات کروں، کہلواتا تو غلام ہوں لیکن غلام آقا جھولی خالی پھیلا کے اب بھی نہ بچ سکا تو پھر کبھی نہ بچ سکوں گا، تو پھر بے چین ہو کے دوسری دفعہ سے آیا چکر لگایا کہ شاید اب بچ جاؤں، پھر تیسری دفعہ آیا ہوں کہ شاید پھر اب میری نظر اوپر چلی جائے، تو حکم کیا ہوا کہ مجھے پھر انہوں نے اپنے پاس روزہ مبارک کی جالیوں کے مبارک ساتھ جڑوا کے جمعہ کی نماز پڑھوا دی۔ میں نے کہا اچھا تجھے روزہ بھی کھلواتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ آپ کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، ان کی نظر آپ پر پڑ رہی تھی۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بس زیادہ دیر نہیں، کچھ ہی وقت رہ گیا ہے افطاری میں، افطار ہونے میں، اور یہی گھڑیاں ہیں سمیٹنے کی، اور یہی گھڑیاں ہیں اپنے آپ کو محسوس کرنے کی۔ کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے ذرا سائیڈ پر بیٹھ جیجیے اور اس بھوک کو، کس کے لیے آپ بھوکے ہیں، کس کے لیے آپ کسی کمرے میں جا کے چھپ کے کھا لیں، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کس کے لیے آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے ذرا باتیں کیجیے، اس سے بات کر کے کہیے
रब्बि ग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। ना माफ़ करे तो मुझे कहिएगा, कहिए अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाबि रहमतिक, ना रहमत के दरवाजे खोले तो मुझे कहिए, बैठा हूँ मैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने मन में डूबना पड़ेगा आपको, डूबेंगे तब वो आगे से आवाज़ आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम कलामी हो जाए, कोई बात चल निकले और आप कुछ कहें तो आगे से जवाब भी आए, वो कोई दूसरी आवाज़ से नहीं आना, आपकी अपनी आवाज़ से ही आएगा। आप खुद बोल रहे होंगे अपने अंदर, और किस तरह का जवाब चाहिए, तो वो थोड़ा सा मन को डूबना पड़ेगा। इस खुश्क हलक के साथ, खुश्क रगों के साथ, इस इंतज़ार में कि अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा मेरे पास सब कुछ मौजूद है, खा सकता हूँ, लेकिन जब हुक्म होगा तो तब खोलूँगा। तो उसके दरमियान में जो टाइम है ना, ज़रा उससे बात करके देखिए, मांग कर देखिए। जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो और आप उससे कुछ मांगे और वो दे ना, तो वो उसकी जो उसकी बड़ाई है ना, वो उसकी हैसियत को ज़ेब नहीं देता, और वो तो मेरा रब है, वो नहीं रखता है, वो पलटा के देता है आपको। तो ज़रा करके देखिए। तो मौलाना साहब क्यों ऐसा है ये जो मैं बात कर रहा हूँ? जी माशाल्लाह, आपने तो, मैं जैसे इब्तिदा में भी अर्ज़ की थी कि सारे सवालों के जवाब आपके गुफ्तगू के अंदर ही छुपे होते हैं। वो एक गुना भी नहीं देता, 2 गुना भी नहीं, 700 गुना, 7000 गुना, जितना चाहता है। देखिए ये तो इशराफ जो होते हैं ना, इशराफ उनको कहते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई साइल आकर अगर सवाल कर दे तो वो वापस नहीं मोड़ा करते। ये इशराफ का तरीका। और इशराफ मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह की मखलूक में नेक बंदों को जो आले रसूल हैं या अहले इल्म लोग हैं, वो इशराफिया में शामिल हैं, इल्मी रूहानी इशराफिया। उनकी गैरत का ये तकाजा होता है कि कोई दरवाजे पर सवाल कर दे, वापस नहीं मोड़ते, तो जो इशराफ का भी खालिक है वो क्या करेगा, वो खाली मोड़ेगा, वापस मोड़ देगा, नहीं मोड़ेगा जनाब। तो मोहब्बत को जगाने के लिए मोहम्मद जुनैद अल खैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खूबसूरत पहले नात सुनाई है, तो अभी मुझे सुनाएंगे मुफलिस जिंदगी। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, मुफलिस जिंदगी। क्या बात। कोई फिर समझे कोई जी इस तरह क्या है मुफलिस, अब ना समझे कोई। वाह, ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का कलाम। तो आप मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का कलाम सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है। और उसके बाद फिर आपको कराची लिए चलेंगे, कराची स्टूडियो में, और वहाँ पर कुकिंग शो चल रहा है, जो उस वक्त की ज़रूरत है, कुछ खाना पकाना भी है, इफ्तारी भी करनी है। तो मुझे उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए और खूबसूरत नात सुनिए। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूद, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूद। एक पत्थर को आईना गर मिल गया। और बड़े खूबसूरत शेर इसका। हाँ उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, उनका दीवाना, ओ मैं तो दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफ़र मिल गया। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे बनी और रौनके जां बनी, छाँव जिनकी घनी वो
شجر مل گیا. ہاں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری کھانا بدوشی کو گھر مل گیا. بہت خوبصورت خیری صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو جناب کراچی چلتے ہیں اور کراچی سے آپ کو شو دیتے ہیں. اور سید طاہر حسن یوسفی صاحب، محمد جنید الخیری صاحب، سید امیر باز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ایک چھوٹے ملک آپ کو کراچی ڈائریکٹلی کراچی لیے چلتے ہیں. کراچی سے کوکنگ شو آپ کو دکھاتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. میں ہوں شیف بشیر خان اور آج کی ہم جو ریسیپی لے کے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم بنا رہے ہیں شملہ قیمہ بنا رہے ہیں. آپ نے نارملی چکن جو ہے بیف کا قیمہ ہوتا ہے جس میں مگر اب چکن کا قیمہ بنا رہے ہیں، چکن شملہ قیمہ بنا رہے ہیں. اچھا، چکن شملہ قیمے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کے جو پیسز ہیں وہ چنکس نما بنائیں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھ والا قیمہ جسے کہتے ہیں نا، جسے نارملی ہماری بیف کے جو چنکس والے قیمہ بنتے ہیں تو وہ ہاتھ والا قیمہ کی طرف اس طرح بنانا ہے. مشین سے کیونکہ وائش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پیڑی وغیرہ بناتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے. تو 1/2 kg ہم نے لیا ہے چکن ہاتھ کا قیمہ. ٹھیک ہے جی. ساتھ میں ہمیں ٹماٹر چاہیے. ٹماٹر ہمیں 1 پاؤ لیا ہم نے، 1 پاؤ ٹماٹر جو باریک چاپ کریں گے. 2 عدد باریک پیاز لیا ہے جو باقاعدہ اگر بہت زیادہ گریوی بنانا ہو تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، ادروائز ہمیں شملہ قیمہ مطلب تھوڑا سا ڈرائی نہیں بنانا ہے. اچھا، شملہ مرچ جو ہے اس کے اندر یہ کوانٹٹی تقریباً ہم اس کے اندر 2 پیسز ایڈ کریں گے. لائک یعنی کہ 100 گرام آپ لے لیں تو ½ kg کے اندر 100 گرام ہمارا شملہ مرچ ہے. ٹھیک ہے جی. لہسن ادرک کا پیسٹ یا چاپ کر کے ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کے برابر. یہ ٹی اسپون کے برابر ہم دونوں کو چاپ کریں گے جو ہمارا 1/2 kg ہے. گرین چلی 4 سے 5 عدد چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے جی. گرین چلی 4 سے 5 عدد چاہیے. اس کے بعد جو مسالے چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وائٹ پیپر یہ ہم 1/2 ٹی اسپون ایڈ کریں گے. ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے اس کے اندر 1/2 kg کے اندر. بلیک پیپر یہ بھی 1/2 ٹی اسپون ایڈ کریں گے اس کے اندر. اچھا، قیمے میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کھڑے مسالے ہوتے ہیں. کھڑے مسالے کے اندر گرم مسالہ. اچھا، ریڈ ہول چلیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گرین چلیز اس کے اندر ہے. گرین پیپر ہے اور لونگ ہے، بادیان، اس چیزوں کی اسٹکس ہیں، بڑی اسٹکس ہیں اور بڑی الائچی ہے 4 اور زیرہ تھوڑا سا ثابت ہے. یعنی یہ 1 اسپون کے ٹی اسپون کے برابر آپ نے اس کو لینا ہے اسٹکس جو بنانے کے. حسب ذائقہ نمک ½ kg کے اندر ہم جو 1 ٹی اسپون ایڈ کرتے ہیں، بالکل آنکھ بند کر کے آپ 1 ٹی اسپون ایڈ کر سکتے ہیں. زیرہ پاؤڈر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے 1/2 kg کے اندر. اور گرم مسالہ جو پاؤڈر ہے ہمارا وہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کریں کیونکہ ہم گرم مسالہ جو ہے ثابت گرم مسالہ 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے. ہلدی بیف کے اندر نارملی جو ہے صحیح سے اروما بھی دیتا ہے اور ہڈیوں کے لیے بھی بہترین ہوتا. پتہ ہوگا آپ کو اس کے بارے میں، ہلدی جو ہے بہترین ہوتا ہے. تو ہمارا ریسیپی جو ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کے لیے ½ kg ہم نے جو قیمہ لیا ہے اس کے لیے ہمیں 100 گرام آئل چاہیے. یہ جو ہم نے پہلے آلریڈی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ٹائم جو ہے بچے اس میں. تو سب سے پہلے جو انگریڈینٹس ہے ٹماٹر ہے، ہم اس کو تھوڑا سا چاپ باریک کر لیں گے. اس کی وجہ یہ اگر بہت زیادہ نارملی آپ نے دیکھا کہ کڑھائی وڑائی جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ باریک موٹے رکھتے ہیں تاکہ وہ اسٹیم سے مطلب صحیح سے گل جائے. اب قیمہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر قیمہ ہے اور اس کی ٹائمنگ کم لگتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا چاپ باریک کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم کم لگے. یہ ہو گیا ہمارا باریک، اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اچھا، ٹماٹر تھوڑے کچے پکے بھی ملائیں گے تو تھوڑا سا تش بنتا ہے تو اور زبردست بنتا ہے. اسے درمیانہ ہم نے لیا ہے، بہت زیادہ ریڈ نہیں لیا. اس طریقے سے آپ نے فاسٹ نائف کا بھی بڑی خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو نلس یہ اسٹیل میں رکھیں اور اس کے بعد جو ہے بھلے آپ آنکھ بند کر کے بھی، مگر آنکھ بند کے نہیں بنا سکتے ہیں
کیونکہ پریکٹس جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ ہمیں پریکٹس ہوتی ہے اس لیے ہم اس لیے فاسٹ کرتے ہیں. اب اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہو گیا ہمارا چاپ. 1 پاؤ ٹماٹر ہمارا, 2 عدد پیاز لیے ہم نے. یہ دیکھیں پیاز کو بھی آپ نے اسی طرح اس کو باریک سے چاپ کر دینا. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں اس طریقے سے باریک چاپ کرنا ہے. اور جلدی اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ پیاز کو بھی گرائنڈ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پیاز کو بھی گرائنڈ کر لیں, گرین چلیز بھی گرائنڈ ہو جاتی ہے. ٹماٹو کو بھی آپ گرائنڈ کر لیں. بہت زیادہ بلک کوانٹٹی میں جب بناتے ہیں تو اس کو کیا گرائنڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ٹائم آپ کا کنزیوم جو ہے نہیں لگ ہو. یہ ہو گیا. رمضانوں میں جو ہے ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ذائقہ. یہ ہمارا ہو گیا پیاز. سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیاز کو جو ہے براؤن کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاز ہم اس کے اندر ڈالیں گے. لائٹ براؤن ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر قیمہ ایڈ کریں گے. اور کیونکہ بہت زیادہ جب سالن بناتے ہیں تو پیاز کے ساتھ ٹماٹر کا بیس بنتا ہے. اگر ہم جو ہے قیمہ گرین پیپر چلی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں زیادہ ڈرائی کرنا ہے. زیادہ بہت زیادہ اس کو سوسی نہیں کرنا ہم نے. تو پیاز آپ جو لائٹ براؤن کریں گے. اس کے بعد جو ہے مزید جو کٹنگ ہے وہ شملہ مرچ کی کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچے. اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھیں ایڈ کرنا ہے. بہت آسان طریقہ ہے. سینٹر سے یہ دیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے جب اکثر چائنیز وغیرہ میں دیکھا ہوگا آپ نے جب کٹنگ کرتے ہیں تو یہ سیڈ جو ہے نا اس کی وائٹ یہ نکال لیتے ہیں پیپرز تاکہ آپ کو ایک طریقے سے پورے اسٹیک نما بن جائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیوب کی شکل میں ایڈ کرنا ہے. تھوڑا سا چنکس بڑے چاہیے ہمیں کیونکہ زیادہ تر جو چائنیز رول وغیرہ بناتے ہیں وہ جولین کٹنگ ہوتی ہے. اور جب شاشلے کی وغیرہ یا کوئی گریوی فارم بناتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے کیوب کی شکل دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی 2 پیسز کرنا ہے اور اس کو چنکس نما بنا دیں گے تاکہ کھانے میں بھی ایزی رہے اور اس کا جو اروما ہے وہ بہترین سے اس کے اندر مل جائے. یہ 2 پیسز کرا آپ نے اور بہت آسان طریقہ ہے کیوب بنانے کے لیے. یہ آپ نے کیوب بنا لیا. ٹھیک ہے جی. ٹماٹر بھی ہے ہمارے پاس ہے, گرین پیپر بھی ہے اور پیاز ہمارا جو ہے آلریڈی تھوڑا لائٹ سا براؤن ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں مزید تھوڑا سا اس کو لائٹ براؤن کریں گے. اب سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ ہم اس کے اندر قیمہ ایڈ کریں گے. قیمہ کیونکہ فرائی ہوگا تو اس کے لیے تو ٹائم چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹماٹر میں ہم قیمہ ایڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اور یہ ہاتھ کا قیمہ ہے اس لیے چنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر قیمہ ایڈ کریں گے اور قیمے کو جو ہے بہترین سا صحیح سے بنائی ہوں گی. اور پھر لہسن ادرک کا جو چاپ ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا تاکہ جو بہترین سا آپس سے پیاز اور چکن جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے. لائٹ سے سوتے ہونے کے بعد ہم اس کے اندر یہ ٹماٹر کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ نے پہلے اس کو فرائی کر لیں گے اس طریقے سے. فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لہسن ادرک جو ہے چاپ کر کے وہ ایڈ کریں گے. آپ نے گارلک کا تھوڑا سا پیسٹ لینا ہے. یہ باریک سا چاپ کریے آپ نے. یہ کر دیا ہم نے. 2 اسٹکس ہم اس کے جو ہے گارلک کے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے. اور کیونکہ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں. نارملی فائن چاپ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قیمہ وغیرہ بناتے ہیں تو زیادہ تر دیکھا ہوگا آپ نے کھڑے مسالے میں بنتا ہے تو اس کے چنکس جو ہے نا وہ تھوڑے اچھے لگتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو ہم نے ٹیک کر دیا 2 پیسز کر کے اور بعد سینٹر نکال لیں. شیٹ نکال لیں گے ہم. تو ایزی طریقہ یہ ہے. اور تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کو. 4 سے 5 عدد ہم نے اس کو یہ لیے ہے. 1 ٹی اسپون کے برابر ہم نے لہسن ادرک جو ہے چاپ کر لیں گے اور اس کو یہ ہمارا میں جو ہے اس طرح کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. لہٰذا ابھی ہم چیک کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے چکن لہسن ادرک اور فرائی کیا تھا ہم نے پیاز کے ساتھ چکن کو. ساتھ ہی ٹماٹر ایڈ کر دیا. بریک کے جانے سے پہلے جو ہے تقریباً بریک پہ ہی ہم نے اس کو ٹماٹر ایڈ کیا نا تاکہ یہ گل جائے. یہ دیکھیں اور اس کو ڈھک دیا تھا. اب مزید جس کے اندر مسالے چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹارٹ میں گرین پیپر بھی آپ ایڈ کر دیں سیکنڈ لاسٹ میں, یعنی کہ بہت زیادہ کچے بھی نہ ہوں اور زیادہ پکے بھی نہیں ہوں. گرین ویجیٹیبل جتنے بھی ہیں وہ نارملی بننے چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر
सॉल्ट ऐड करेंगे जो 1 टीस्पून के बराबर, हाफ के जी है तो हम इस टीस्पून ऐड करेंगे। ये हमारा टीस्पून के बराबर जो है सॉल्ट इसके अंदर ऐड हो गया। साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जो मैंने आपको रेसिपी बताया था, रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम डालते हैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, जो हाफ टी स्पून के बराबर होना चाहिए, तो ये हाफ टी स्पून के बराबर हो गया। ब्लैक पेपर जो है वो भी हाफ टी स्पून, ये भी हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं ताकि जो है सही से मिक्स हो जाए आपस में। तो बाद में जो हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अब देखें कलरफुल भी हो गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। कीमे की शक्ल आप देख सकते हैं, ये देखें। थोड़ा सा मैं फ्लेम कम कर रहा हूँ। शुरू में हमने फ्लेम तेज़ किया था, उसके बाद नॉर्मल किया है, ठीक है। और तेज़ होने के बाद अब हल्के से इसको मिक्स करेंगे कि स्पाइस मिक्स करेंगे। जब हमारा स्पाइस मिक्स हो जाए पूरा, फिर इसको दोबारा ऐड करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो हमारा वो है ज़ीरा पाउडर, जो है मैंने कहा था आपको 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला हाफ टी स्पून डालेंगे, इसकी वजह है कि हम इसके अंदर साबित गरम मसाला जो है वो भी ऐड करेंगे। तो वो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर होनी चाहिए, जो मैं अपने अंदाजे से लगा रहा हूँ। 1 सीड हो गया, ग्रैंड पेपर, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। 2 से 4 पीसेस जो है आप होल रेड चिली जो है वो ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। और साथ में लास्ट हाफ टी स्पून के बराबर जो है ये हल्दी हमारा ऐड हो गया। मज़ीद तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है। देखें, और ये ड्राई चिली की तरह ग्रीन चिली चिकन जो है हमारा, ग्रीन पेपर चिली जो है रेडी है कीमा। अच्छा, शिमला मिर्च डालने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अरोमा जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता। आपने चिली वगैरह खाए होंगे, टमाटर वगैरह ग्रीन बीफ के अंदर ये जो भी है, मगर चिकन के अंदर जब चिकन पेपर डालते हैं, ग्रीन पेपर डालते हैं, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करता है। तो कीमा हमारा रेडी है, ये देखें बिल्कुल तैयार और ख़ूबसूरत शक्ल की इसकी तैयारी है। फ्लेम हम बंद करते हैं। मज़ीद अगर आपको थोड़ा सा मज़ीद इसको बनाना हो, कुछ चीज़ गर्म करना हो, तो इसको स्लो में रख देते हैं, वरना हमारे पास कीमा जो है ड्राई ग्रीन पेपर चिली कीमा जो है वो तैयार है। ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अच्छी बात है जो इसके अंदर कलर है, पेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारा ग्रीन चिली कीमा तैयार है। और वेजिटेबल का मज़ा ही जैसी जो क्रंची हो, थोड़ा सौते की नुमा मतलब हो जाए और ज़्यादा ना हो। ये तैयारी हो गई। अब अपने इसको पूरी गार्निश कर दें। अच्छा जी, हमारे कीमा तैयार है हमारे पास। अब हम इसके अंदर एक बेहतरीन सा ड्रिंक बनाएंगे, और जो जामे शीरी से हम बनाएंगे और जामे शीरी और ऑलपर के साथ मिला के बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज की फ्लेवर जो है करशी का जामे शीरी के इलायची, जो बहुत ही आपने देखा होगा ग्रीन जो है बहुत सारे दूध के अंदर बनाते हैं या जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बनते हैं। तो हम जो है दूध और करशी जामे शीरी के इलायची के साथ बेहतरीन से एक एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार ये है कि 2 टेबल स्पून आपने के करीब जो है आपने ऐड करना है। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब करशी का इलायची शरबत जो है बेहतरीन सा, और साथ ही ग्लास हमने मिल्क। बहुत इजी तरीका, इसके अंदर आपको किसी शुगर की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना जो टेस्ट है वो देखें, ये आपको बेहतरीन सा। अच्छा, बहुत से लोग जो है इसके अंदर फ्लेवर्स वगैरह भी ऐड करते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है मतलब आप नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बाद लोग बना लेते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। क्योंकि चिल जो है आजकल मना है, जैसे भी हालात के मुताबिक जो है जितने भी, क्योंकि ठंडी चीज़ आप परहेज़ करें, तो लिहाजा आप जो है नॉर्मली ड्रिंक जो है बगैर बर्फ़ के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ की ज़रूरत हो तो फिर आप 1 आध क्यूब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर रेड जो है हल्की सी डाल रहा हूँ, जस्ट इसकी कलर के लिए। तो ये दोनों का टेस्ट आप देख सकते हैं। ये आपने जो है चेंज कर दिया कलर को। इलायची शरबत जो है हमारा तैयार है। आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स में इसमें नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो कुकिंग शो है हमारा बिल्कुल इख्तिताम पे है। फिर कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।